نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہر طرح کی تعریف، بڑائی، کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و جیبہ ہیں، جو ساری کائنات کا مالک کے کل ہے، مالک و مختار ہے۔ ایک اللہ ہی ہر شے کا حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، فریاد رس ہے، خزانے بخشنے والا ہے۔ وہی ایک اللہ ہے جو جنت کا مالک ہے، جو جہنم کا مالک ہے، جو موت اور زندگی کا مالک ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ ایک اکیلا تنہا معبود ہے۔ اور ساتھ ہی ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں رحمت للعالمین، آخری نبی اور آخری پیغمبر بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ جیسے کہ آپ حضرات کے سامنے ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 تلاوت فرمائی، جس کا مفہوم ترجمہ یوں بیان فرمایا علماء نے کہ اے لوگو، ہم نے تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر اختیار کرو۔ بہرحال رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آنے والا ہے اور ہم لوگ اسی کے تعلق سے بات کر رہے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بیان فرمایا کہ اے لوگو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ یعنی ہمیں اس آیت مفہوم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم سے پہلے جو امتیں گزری ہے ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، حتیٰ کہ ان کی شکل کچھ اور ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں ماہ سیام، ماہ رمضان ملا، یعنی رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے ملے۔ اسلام کے 5 رکن میں سے، 5 ارکان میں سے ایک جو ارکان ہے وہ رمضان کے فرض روزے ہم پر فرض قرار دیے گئے ہیں، حتیٰ کہ حلال چیزیں بھی روزے کی حالات میں ہم پر حرام ہو جاتی ہیں۔ جیسے کہ روزے کے دنوں پر ہم پر کھانا کھانا، پینا یا کوئی بھی چیز کھانا ہمارے اوپر حرام ہے، اسی طرح سے بیوی سے ہم بستری کرنا بھی ہمارے لیے روزے کے دنوں میں حرام ہے، حتیٰ کہ ہم اللہ کا ڈر اختیار کریں۔ یہی تو تقوی ہے کہ اللہ ہمیں اس تقوی کی طرف لے کر جاتا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر اختیار کر لو، اللہ کی رحمت کی طرف آؤ، اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ اور ایک حدیث یاد آ رہی ہے، آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص بڑا ہی کمزور ہے، بڑا ہی بے ہوب ہے کہ رمضان المبارک کے روزے آئیں اور بندہ اپنے رب کو نہ منا سکے۔ یعنی ہمیں ڈر اور تقوی اتنا اختیار کرنا ہے کہ ہم اپنے رب کی رضامندی حاصل کریں۔ ہمارا وہ معبود برحق جس نے ہمیں تندرستی عطا فرمائی، ہمیں دماغ عطا فرمایا، ہمیں بولنے کی قوت عطا فرمائی، جس کے ذریعے سے ہم اپنے رب کو راضی کریں، اور میرا رب راضی ہو جاتا ہے۔ بندے کو رب کی طرف آنا چاہیے۔ جیسے کہ اس ماہ رمضان میں بہت برکتیں ہیں، بہت بہاریں ہیں، اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، ہر چیز کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور اس کے اندر ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو بہت سے آفر دیے ہیں، جیسے زکوٰۃ۔ اس رمضان المبارک کے مہینے میں اگر آپ زکوٰۃ نکالو گے تو اس کی بے انتہا ثواب ہے۔
کہیں 70 کہیں 700 یا ان گنت اللہ کی رحمتیں ملتی ہیں اور گناہ معاف کرتا ہے. اور اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمت ہر وقت ہر لمحہ رہتی ہے. اسی کے تعلق سے ہمارے پاس بہت سے سوالات آتے ہیں. رمضان المبارک کے مہینے میں مردوں کے، عورتوں کے، نوجوانوں کے بہت سے سوالات آتے ہیں، اور اس سوال کے اندر علماء جواب دیتے ہیں اور بڑے بہترین انداز سے جواب دیتے ہیں. آج ہمارے پاس اس دور کے اندر علم کا وہ گہوارہ موجود ہے، وہ عالم موجود ہے جو ہر سوال کا جواب بڑی سنجیدگی سے دیتے ہیں اور قرآن اور حدیث کے حوالے سے پیش کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. جیسے کہ میں آپ کے سامنے ایک دو سوال رکھ کر اپنی بات کو میں ختم کرنے کی کوشش کروں گا. جیسے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، اس کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا چلوں. جیسے سوال کے طور پر اس میں ہمیں کیا فائدہ ہے؟ سب سے پہلا فائدہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ یعنی تقوی کے ساتھ، ثواب کی نیت سے یعنی اللہ کے ڈر کے ساتھ روزے رکھے، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمارے گناہوں کو معاف کر دے تو پھر ہمیں اور چاہیے کیا؟ ہم در بدر گناہ کرتے رہتے ہیں، اور اللہ کا وعدہ ہے، پیغمبر کی زبانی ہے کہ میرے پیغمبر نے فرما دیا کہ ایمان کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ اگر ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے جائیں، رمضان کے مبارک میں کمر کس کر عبادت کی جائے، تو میرا رب کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ وہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. میں حوالہ میں آپ کو پیش کرتا چلوں. صحیح بخاری حدیث نمبر 38 میں اس بات کا حوالہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایک بات کا اور خلاصہ کرتا چلوں. آپ حضرات کے سامنے جب بھی نبی محترم محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین کائنات کے سب سے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام آئے تو آپ پر درود بھیجے. درود پڑھنا بہت عظمت اور ثواب کا کام ہے. جیسے محمد کا نام آئے تو کم سے کم آپ یہ کریں صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت کے ساتھ رکھے، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہ کی بے شمار رحمتیں. اللہ سے دعا ہے کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے، چاہے وہ چھوٹے گناہ ہوں، چاہے وہ بڑے گناہ ہو، چاہے جانے میں ہوئے چاہے انجانے میں ہوئے. ہم اللہ سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. بے شک تو ہی تو ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور کون ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے؟ اللہ ہم تیرے سامنے گناہ کرتے ہیں، روبرو گناہ کرتے ہیں، چاہے دن کے اجالے میں کریں یا رات کے اندھیرے میں کریں یا لوگوں کے ساتھ مل کر کریں یا تنہائی میں کریں. اللہ بے شک ہم ہمارے گناہوں سے شرمندہ ہیں. اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، بے شک تو ہی معاف کرنے والا ہے. اور اللہ تو جسے معاف کر دے اور تو گناہ معاف کر دے تو اللہ ہمارا ایمان ہے کہ تیرے سے حساب لینے والا کوئی نہیں ہے، تو ہی سب کا حساب لینے والا ہے. اسی کے تعلق سے ہم دوسرے سوال کی طرف اپنا رخ کرتے ہیں. سوال آتا ہے کیا روزے کے حالات میں جھوٹ بولنا، دغا بازی کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو کیا ایسے روزے کی ضرورت ہے؟ روزہ، تقوی، ڈر، بھوکا رہنا، دن میں سونا، رات کو جاگنا، کیا یہی روزے کا نام ہے؟ نہیں نہیں میرے مومن بھائیوں، یہ روزے کا نام نہیں ہے، یہ تقوی کا نام نہیں ہے، یہ ڈر کا نام نہیں ہے. مطلب کیا ہوا؟ ہمیں تقوی اور ڈر اختیار کرنا ہے. مطلب یہ ہوا ہم روزہ رکھیں، لیکن روزہ رکھے کے ساتھ ہماری نیت میں وہ سنجیدگی آئے، ہمارے تعلق سے وہ باتیں آئیں کہ ہم اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، اپنی نگاہوں سے، کسی بھی طرح سے ہم کوئی بھی گناہ نہ کریں. رات کو ہم عبادت کریں، سو کر رات نہ گزاریں. دن کو ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں، سو کر دن نہ گزاریں. قرآن مقدس کی تلاوت کریں، اپنی باتوں سے دن کو ضائع نہ کریں. تقوی اس چیز کا نام ہے، ڈر ایک چیز کا نام ہے کہ ہماری ہر عبادت
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عین بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، اور جس زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنایا، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کی رحمت سے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ کسی کی صحیح بخاری 1930 کا بحوالہ آپ کے سامنے پیش کروں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا، دغا بازی کرنا، کینہ کپٹ اور دل کے اندر اگر منافقانہ رویہ اختیار کرتا ہے تو پیغمبری رسالت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے شخص کی بھوکا رہنے کی اور روزہ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ سکھاتا ہے کہ اپنے رب کے پرتی ڈر اور تقوی اختیار کرو، اور ڈر اور تقوی یہ ہے ہر حالات میں ہمارے دل میں نرمی ہو، اللہ کی رضامندی ہو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہماری عملی زندگی ہو۔ تراویح کا اہتمام کریں، رات کو سحری کھائیں، اللہ کی عبادت کریں، قرآن مقدس کی تلاوت کریں، دن میں روزہ رکھیں، اور لوگوں کے ساتھ نرمی اختیار کریں، جہاں تک ہو سکے لوگوں کو صدقہ دیں، غریبوں کا خیال رکھیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، چھوٹوں پر سبقت آئے، بڑوں کا احترام کریں، ماں باپ کا کہا مانیں، ہماری طرف سے کسی کا دل نہ دکھے۔ کیوں بولو بھائیو، ہماری طرف سے کسی کا دل نہ دکھے، یہی تو سب سے بڑی قوت ہے اسلام کی، کہ ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی سے کوئی نفرت نہیں ہونی چاہیے، اس کی وجہ سے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ یہی تو اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھو، حتیٰ کہ وہ کسی بھی مذہب کا کیوں نہ ہو۔ اسی کے تعلق سے ہم ایک اور سوال کرتے ہیں کہ روزے دار کے لیے آخری کیا نعمت ہے کہ روزے دار اس سے خوش ہو جائے۔ ایک حدیث آپ کو بتاتا چلوں، اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری 1896 غالباً اس کا حدیث نمبر ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جب جنتی کو جنت کی طرف بلائے گا تو اس ماہ رمضان، ماہ صیام کی برکت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے دار کے لیے جنت میں جانے کا ایک الگ راستہ اختیار کر رکھا ہے اور ایک الگ دروازہ تیار کر رکھا ہے۔ مومنوں کو اس بات کو سن کر اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو سن کر دل میں خوشی ظاہر کرنی چاہیے کہ ہمارا رب کتنا ہمارا خیال رکھتا ہے۔ جیسے کہ ارشاد فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب ریان، یعنی ایک جنت کا دروازہ ہے، ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان، یعنی باب ریان۔ رمضان المبارک میں جو آدمی روزہ رکھے گا اور جو جنت میں جائے گا تو باب ریان کی طرف سے روزہ داروں کو بلایا جائے گا اور روزے دار باب ریان سے جنت میں داخل ہوں گے۔ جب روزے دار باب ریان سے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ الحمدللہ، اللہ کی ہم مسلمانوں پر کتنی بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے جنت میں بھی ہمارا بہترین انتظام کر رکھا ہے اور باب ریان کے نام سے ایک دروازہ بھی تیار کر رکھا ہے۔ تو ہمیں یہ ڈر و تقوی ہونا چاہیے کہ ہم دل سے اللہ کی رضا کے لیے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر رمضان المبارک کے روزے رکھنے چاہیے۔ انشاءاللہ روزے رکھو گے، عہد لو روزہ رکھیں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ نے ہمیں تندرستی دی اور اللہ ہمیں زندہ رکھے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس رمضان میں زندہ رکھ اور پورے کے پورے روزے تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور عمل کے مطابق ہمیں روزے رکھنے کی طاقت عطا فرما، ہمیں توفیق عطا فرما، خشوع اور خضوع سے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات سے یہ درخواست ہے کہ آپ ہمارا ادھر ضرور سنیں، اور جو کوئی بھی اگر اس میں غلطی ہو تو برائے مہربانی ہمیں روبرو کرائیں کسی بھی ذریعے سے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور تیرا کہا ماننے اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں نرمی اور احساس اور ثواب اور ڈر اور خوف اور تقوی کے ساتھ روزہ رکھنے کی
توفیق عطا فرما۔ آئیے نبی محترم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔